وَكَفَّأَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت میں۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی ہے، تفصیل تورات میں انجیل میں ہے، کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے، حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے۔ وہ حضرت حنا کا بھی کیونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی، ان کی راست بازی کا، ان کے زہد اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو حنا کی بہن کے گھر میں، تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئے یہاں پر رک جائیں، کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لے، تو یہ سارے اس طرح سے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو کی گئی ہے وضاحتیں، ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق قرار دیا۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا وہ پھل موجود ہے وہاں، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت و فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی، طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کے دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک ہوف سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جبکہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوش سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی ہے کچھ مہربانی وہ کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وهو قائم يصلي في المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ،
اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا، جیسے کہ کلمہ کن سے ہنسے عدم سے وجود میں آ جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ، وہ باپ والا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس نے گویا کہ اس کی جگہ لی، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وَسَيِّدًا، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وَحَسُورًا، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی زروکار نہیں ہوگا، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ صاف میں آ رہا ہے کہ اگر کہ خود دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی، حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی، تو اولاد ہوئی تھی ساری۔ اب ان حالات کے اندر دعا کر لینا، دعا تو کر لی، لیکن اب جب کہ اس کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے باندھ ہے، ساری عمر باندھ رہی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کسی مسائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی باندھ ہے، تمام عمر باندھ رہی ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا، جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي آیہ، انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بھی پر کر۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ، یعنی قوت گویائی ان کی سلب۔ اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ کی، یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر کی یہ کیفیت۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو، تسبیح اور تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت نشان ہے۔ کام وقت ہو اور عوام ان کے درمیان توازن، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں انسان مجبور محض ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا کرے، اور دیکھیے اسی کا ثبوت کیا ہے، جب اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب شروع ہوا ہے، یہ تو سوال تھا نا، سائل بن کر ہم نے کہا، اور اب سورہ بقرہ سے جواب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے 2 دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت کو، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما،
والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے. ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں. قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ سابقون الاولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں. اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے. ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے. تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے. تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا تفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے. وہی جو سے فلسفی جن کوسچن سے فلسفی ڈریپل کر رہا ہوتا ہے، دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھلا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت دی. اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو. اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں. یہ عقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی. انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے. اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے. تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں. تم تو باہر کی دنیا میں مگن، وہ مادی دنیا میں لگے ہوئے. کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے. صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے. قاد الفقر و یقین کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دے. حضور کی حدیث. تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے. انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف کے چھو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی. یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا جو کہ شکر کا لازمی ہے. اب اس کا سنتھسس دیکھیے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ کو کلیتاً فطرت پر. اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں. اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹتا. There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason. میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی. وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اگنوسٹسزم یا سکیپٹسزم، لا ادریت یا ارتیاب. پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے. یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے. علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا کانٹ کے اس دعوے پہ. وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا. متکلمین نے کوششیں کی ہے لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر دیتی ہے. وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا. اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں. ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے.
7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس صحرا لقدق صحرا کا جہاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں. یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو پیسہ سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترس از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترس از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعر کرنا، وہ فارسی کے شاعر. ستمست گر ہوا سب کشت کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمندرا. کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کر. ستمست گر ہوا ست کا شد کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی. دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کشا بچمندرا. آیات الہیہ اندر بھی. اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا، تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے. شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب. جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھول. تم اوٹ میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت. البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہوگا. چنانچہ اسی اگلی آیت جو ہے اس پورے تصور کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی
مد مقابل گھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اپنے نفسی کو معبود بنایا ہوا، دولت کو معبود بنایا ہوا، دولت پرست، سرپرست، نفس پرست، وطن کو معبود بنا لیا ہے، وطن پرست، قوم کو معبود بنا لیا ہے، قوم پرست، بہت چھلانگ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست، ہیومنزم، اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ۔ یہ پہلا ہے ایمانیات کے ضمن میں، فطرت کی بنیاد پر اللہ کا پہچاننا، عقل کی بنیاد پر پہچاننا، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اس کائنات کو دیکھو اور پہچانو، اس کی قوت میں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، اس کی حکمت میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی شے تم کر سکتے ہو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کام یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ عقل پھر پہچانتی ہے، لیکن اس کی ایگزسٹنس کے لیے یہ صرف ہماری اندرونی شہادت۔ اب آگے چلیے، اس سے اگلا قدم ہے ایمان بالآخر۔ عجیب بات ہے کہ یہ جو میں نے آیت الآیات آپ کو سنائی، یہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا، اس کے بھی 20ویں رکوع کی آیت یہی ہے، لیکن مختصر، طویل تو آ چکی ہے بات وہاں، اب یہاں وہ مختصر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ لب کہتے ہیں کسی چیز کا اصل مغز، لب لباب، ہماری پوری گفتگو کا لب لباب یہ، تو انسان کے لیے عقل سب سے بڑی شے ہے۔ ہمارے حیوانی وجود کی سب سے اونچی شے کیا ہے؟ عقل۔ تو وہاں کہا تھا لآیات لقوم یعقلون، یہاں کہا لآیات لأولی الالباب، they are equal۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلا قدم، اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، اور حقیقت زندگی، حقیقت انسان، اس کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرو، مزید تفکر کرو، غور کرو آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ عقل ہے، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال، اسی کو کہتے ہیں ذکر کثیر، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ ذہن میں رہے، موجود رہے، مزید اس گتھی کو سلجھاؤ، کیونکہ ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا، الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ میں نہ آئے تو وہ سلجھے گی نہیں، ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ اس کو سلجھا دیں، وہ پہلا سرا ہاتھ میں آ گیا اللہ۔ اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں، تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے با مقصد۔ سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شے پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے۔ بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایک اور جگہ آیا عبث، تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے کے نتائج نکلتے، گھاس کا تن کا بھی بغیر حکمت کے نہیں۔ تو آپ غور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے، گھاس کے تنکے کا بھی رول۔ سبحانک فقنا عذاب، اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی۔ کیوں، کیسے؟ اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں گے۔ عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز۔ فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکو کا حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے، استثناءات ہے، لیکن عام معاملہ تو یہی۔ حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے،
انسان کے صفری جنسی جذبات کو بڑھکا کر آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں۔ تو اصول تو یہ ہے کہ گندم پہ رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی وقت کے فاقے آتے تھے، ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں؟ اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم، درود پڑھیں۔ اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں، پورا یورپ برباد ہوا، تباہ ہوا، خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا۔ تو دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے، لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے۔ اس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا لوگوں کو، یہی اپنا وقت صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ۔ کون اسے صلہ دے گا یا تو کیا صلہ ہوگا؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دیا؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے۔ ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری بھرپور سزا ملے اور پورا بھرپور اجر دیا جائے۔ یہ ہے منطق اور عقل کا تقاضا۔ خیر و شر یہ فطرت، خیر ہے، شر۔ آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ نہیں، نیکی ہے، بدی ہے، اور انسان فطری طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ یہ مورل لا ہے، میں نے کانٹ کا حوالہ دیا، دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا۔ وہ یہاں پورا نہیں ہوتا۔ اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے، پھر رشوتوں کے دھندے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے۔ بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ لیتا ہے جرح کر کے۔ فرض کیجئے یہ سارے مرحلے طے کر لیے، میں نے مثال دی تھی، ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت ہی ہے نا، پسٹل سے شوٹ کر دیا۔ اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل طے کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی، تو کیا سزا بنی اس کی؟ وہ زندگی گزار چکا، کھا پی چکا، اپنے بچوں کو پال پوس چکا، وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اس کی بیوی بھی یا بوڑھی ہے یا مر چکی ہے، اور اس نوجوان کا جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم، اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایہ نہیں رہا ہے باپ کا، اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے۔ وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گندگی پھیلائے۔ انسان کے اعمال ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایک وہ اعمال کے اثرات ہیں جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بما قدم واثر، وہ جو پیچھے اثرات ہیں۔ آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل روزہ رکھ رہا ہے، حضور ہی نے سکھایا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، بارک علی محمد بعدد من قام، سجدہ و قام کہہ لیجئے، رکع و قام کہہ لیجئے۔ اے اللہ محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محنتیں مشقتیں 23 برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا۔ تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے اللہ جن کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوا کر دے گا، وہ رسوا ہو جائے گا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری احتساب کے راستے میں حائل ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرے محاسبے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار۔ اب غور کیجئے، جو شخص یہاں پہنچ گیا ہے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، اس کے کان میں آواز آئی کہ اللہ کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر،
والہانہ رجوع کرے گا کہ نہیں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا سنی، وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ایمان کی صدا بلند کر رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ایمان بنا ہے امن سے، امنا یا امنو، اس کے معنی خود امن میں ہونا۔ آمنن یہ اس کا اسم فاعل ہے جو امن میں ہے۔ آمن یومنو یہ فعل متعدی ہے، کسی کو امن دینا، اور اس کا اسم فاعل ہے مومن، امن دینے والا، اور اللہ کا نام ہے المومن، وہ امن دینے والا ہے، پیس گیور، شانتی دینے والا، اطمینان دینے والا۔ اچھا، جیسے انگریزی میں ہے ورب کے بعد پروپوزیشن سے مفہوم بدلتا ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن انگریزی عربی میں فرق یہ ہے کہ وہاں مفہوم اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل روٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہاں یہ نہیں، یہاں درخت کی برانچنگ ہو جائے گی، شاخیں ہوں گی، لیکن جڑ سے جو اصل سے حرفی روٹ ہے، جو مادہ ہے امن، اس سے تعلق منقطع نہیں ہو۔ انگریزی میں ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ وہ تعلق ہے گیو اپ اور گیو میں، ٹو گیو ان وہ تعلق ہے گیو میں اور گیو ان میں۔ مفہوم بدل گیا کہ نہیں؟ تو گیو اپ کسی چیز کو دے دینا، چھوڑ دینا، دفع کرنا، کوئی جد و جہد تھی ترک کر کے گیو اپ، گیو اپ، گیو ان کسی کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت قبول کرنا۔ عربی میں ایمان کے ساتھ اگر بے لگ جائے، با عربی میں اسے با کہیں یا لام لگ جائے تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیق کرتا۔ آمنا بہی، اس نے اس کی تصدیق کی، یہ گہری تصدیق ہوتی ہے وثوق کے ساتھ۔ آمن لہو، اس کی تصدیق کی، لیکن یہ سرسری تصدیق ہوتی ہے، لام کے ساتھ سرسری اور بے کے ساتھ بڑے گہرے یقین اور وثوق کے ساتھ تصدیق۔ اب دیکھیے امن سے کیا تعلق رہا؟ کسی شخص نے آ کر کوئی خبر نہیں، آپ نے مان لی تو امن ہے، آپ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، شروع ہو گیا کانفلکٹ، آپ نے اس کی بات مان لی، کوئی جھگڑا نہیں۔ کسی نے آ کر کوئی دعویٰ کیا، میں نے یہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے، خام خواہ ہو، لیکن اگر مان لے کہ ہاں تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، تو امن ہے، امن دے دیا آپ نے اس کو۔ یہ تو لغوی بحث ہو گئی۔ امن کا مادہ امن، امنا یا امنو ثلاثی مجرد میں امن میں ہونا، آمن اس سے اس میں فاعل، آمن یومنو ایمانن باب فعال، کسی کو امن دینا اس میں فاعل مومن، المومن اللہ کا نام۔ ایمان کے ساتھ با یا لام لگ گیا تو تصدیق، با کے ساتھ ہے تو گہری تصدیق، وثوق کے ساتھ تصدیق، اور لام کے ساتھ ہے تو سرسری سے تصدیق۔ اب ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے، نبوت کے دعوے سے ہے، اس کی تصدیق کر دینا ایمان، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان۔ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق ہے۔ جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہے، وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں، وہ اور خبریں دے رہے ہیں، آئندہ کی پیشنگوئیاں کر رہے ہیں، آئندہ کے حالات کی، سب کی تصدیق۔ ویسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جا، جو بھی لائے حضور، لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی، وہ فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی، میٹا فزکس بھی لے کر آئے۔ ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا، اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے۔ اللہ پر ایمان، جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان، جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان، آخرت کا ایمان، بعث بعد الموت کا ایمان، اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین، حساب کتاب کا یقین، وزن اعمال کا یقین۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں اصطلاحاً شامل ہے، اگرچہ وہ اصطلاح جو ہے وہ کور کرتی ہے شریعت کو بھی، احکام کو بھی، ڈوز کو بھی، ڈونٹس کو بھی، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس میٹا فزیکل کانسیپٹ پر۔ اب یہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ پروردگار
ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ ندا لگا رہا، صدا لگا رہا ایمان کی، پھیلاؤ ایمان اپنے رب پر، یقین کرو اپنے رب پر، توثیق کرو اپنے رب کی، تصدیق کرو اپنے رب کی۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو رب ہمارے گناہوں کو بخش۔ اب تک ہم غفلت میں تھے، جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، معاف کر۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہمارے دامن کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہیں دور کر ہٹا دے، اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے اللہ اسے دھو دے، ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں وفات دی جو یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے، اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نیک ان کے ساتھ ہمیں وفات دی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اور اے رب ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، تمہیں جنت دیں گے، ان میں یہ نعمتیں ہوں گی، تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدار الہی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت۔ آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی۔ قرآن مجید میں آیا ہے حساب یسیر، آسان حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب۔ اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی، سرسری سے اللہ نگاہ ڈالیں گے اور بس فارغ جاؤ۔ تو اے پروردگار ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی وساطت سے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں، لیکن یہ کہ ان وعدوں کا مصداق بننا، ان وعدوں کا مستحق قرار پانا جو ہے، ہمیں اگر شک ہے تو اس میں ہے إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے سے پھر جائے۔ اب جو لوگ اس طریقے سے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان فطرت کے اشاروں اور عقل کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اور پھر نبی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، ان کی سیرت و کردار کا نمونہ کیا ہے؟ یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، ان میں آگ بھر گئی ہے۔ اب وہ اللہ کے دین کے لیے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگا، لہذا اس دعا کا جو جواب یہ بڑی عظیم دعاؤں میں سے ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے، جیسے دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا، دونوں کے شروع میں قرآن کی عظمت کا بیان، دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی لمبی دعا، یہاں پر بھی یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ یہاں یہ مساوات مرد و زن کا جو قرآنی نظریہ اس کو سمجھ گئی، بحثت یہ انسان دونوں برابر، شرف انسانیت میں برابر کے شریک، مرد اونچا نہیں افضل نہیں، عورت نیچی نہیں گھٹیا، اخلاقی میدان میں دونوں برابر۔ جو میں نے انگریزی کی نظر سنائی تھی، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بون for the high and not for the low. Charities that soothe and bless and heal are scattered over the man like flowers. برابر، روحانی ترقی میں برابر، صدیقیت میں برابر ہے، صرف نبوت عورت کو نہیں ملتی، اس لیے کہ نبوت کا فرض ادا کرنا بہت کٹھن ہے، جو معاشرے کی طرف سے مشرکانہ اور کافرانہ ماحول کی طرف سے جو پھر پریشر آتا ہے، جو پرسیکیوشن ہوتی ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے عورتوں کے لیے، اس کا برداشت کرنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی صحابیات نے اس کی مثالیں قائم کی، تاہم نبوت کی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری، جس کو خود اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے، بہت بھاری۔ ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، من ذکر و انثی، جو نیکی عورت کمائے گی اس کے لیے، جو غلطی کرے گی، خطا کرے گی، گناہ کرے گی، اس کا وبال اس پر ہے، جو نیکی مرد کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اسی پر۔ من ذکر و انثی، اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے بعضکم من بعض، تمہیں فرق کیسے ہو سکتا ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو،
ایک ہی باپ کے نطفے سے تو بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں تو پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی، اونچ نیچ کیسے ہو جائے گی؟ ان سطحوں پر قرآن سب سے زیادہ مدعی ہے مساوات مرد و زن کا، لیکن ذمہ داریاں معاشرے میں کیا ہوں گی، دونوں کا دائرہ کار کیا ہوگا، ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے ان کے فرائض، یہ چیزیں، اور خاص طور پر جو معاشرے کی یونٹ ہے، معاشرے کی اینٹ ہے، فصیل بنی ہوئی ہے اینٹوں سے، اینٹیں کمزور ہوں گی تو فصیل کمزور ہوگی، تو یہ جو ایک اینٹ ہے، ایک فیملی ہے، اس فیملی کے ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ایک ہی ہوگا، اور وہ مرد ہے، عورت نہیں ہوگی، ایک مرد اور ایک عورت۔ when they enter into agreement of marriage، یہاں پر عورت کا کام ہوگا شوہر کی تابع داری کرنا۔ میں تو حیران ہوا تھا جب میں نے اخبار میں پڑھا، جب سارا فرگوسن اور پرنس اینڈریو کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ سارا فرگوسن جو تھی بڑی نٹ کھٹ قسم کی عورت تھی، لڑکی تو کیا تھی، وہ عورت تھی، تو اس کا ایک انٹرویو آیا تھا شادی سے پہلے۔ I'm not going to say, I'm not that timid type of woman, I'm not going to say I will obey him۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی شادی میں وہاں تو معاملہ پردے کا نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں سامنے کھڑے، پادری کے سامنے ایجاب و قبول دونوں کا اعلان ہو رہا، اور وہاں کہنا پڑتا ہے اسے I will obey him، میں اس کی اطاعت کروں۔ قرآن بھی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، فالصالحات قانتات، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی۔ بہرحال یہ بعضکم من بعض سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی اونچ نیچ بنیادی نہیں ہے، وہ انتظامی اونچ نیچ ہے، تمام انسان برابر ہے، لیکن دفتر میں ایک آفیسر ہے، ایک چپڑاسی ہے۔ ایز ہیومن بیئنگز دے آر ایکول، ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ دے آر ایکول، ایک ہی ووٹ افسر کا بھی ہے، ایک ہی ووٹ چپڑاسی کا بھی ہے، لیکن وہاں دفتر میں افسر افسر ہے، چپڑاسی چپڑاسی ہے۔ اچھا، اب آ رہا ہے وہ نقشہ ایک کردار کا، جو صدیقین کی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح والہانہ لبیک کہتے ہیں نبیوں کی دعوت پر، ان کا کردار کیا ہوتا؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ تو میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ تو ہم سورہ لقمان کی رکوع میں پڑھ چکے، کجا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یا زبردستی نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی ہیں میرے راستے میں، جو بیتی تھی بلال ابن رباح پر، جو بیتی تھی خباب بن الارت پر، جو بیتی تھی حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ پر۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا، پھر انہوں نے قتال کیا میری راہ میں، فَقُتِلُوا، اور قتل بھی ہوئے جانے بھی دی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً، یہ نون مشدد فعل مضارع کے آخر میں لا فعلن، اور شروع میں لام زبر کے ساتھ، میں یہ ضرور کروں گا، لَأَقْتُلَنَّ، جو کہا تھا لَأَقْتُلَنَّ، یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازماً قتل کر دوں، تو یہ انتہائی تاکید، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں، اور دونوں معنی ہوں گے۔ اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں، کوئی عادتیں بری ہیں، میں صاف کرتا ہوں، دھو کے ان کا دامن کردار سفید کرتا ہوں، اور ان کے نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی دھو دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور لازماً داخل کروں گا ان سب کو جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ۔ تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے اوپر صرف کر دیتے ہو۔ اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں، کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے، اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو۔ انگلستان کی ہسٹری میں آتا ہے کہ ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے
کسی کو سادہ کرو تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دو بادشاہ کے لیے، اس لیے پیسے نکالو. اور کسی کو دیکھا ذرا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں، تمہارے پاس بڑی دولت ہے، نکالو، فضالہ بڑھتی. بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے اس نے اسے جیل میں ڈالا. تو اس نے کہا had I served God as I served the king، اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی ہے تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کر. کون بدلہ دے گا؟ واللہ عندہ، یہ بھی حسد کا اسلوب ہے کہ زید عالم ہے، اور بھی ہو سکتے زید ہی عالم ہے، باقی نہیں ہے. واللہ عندہ، یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے حسن ثواب، اچھا بدلہ، بھرپور بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، وہ صرف اللہ کے پاس. تو یہ ہے ایمان کا تعلق عقل اور فطرت کے ساتھ. اور پھر جو اس قسم کے لوگ ہوتے، سب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سابقون الاولون کا معاملہ، یہ صدیقین کا معاملہ. باقی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان میں تو ہمت اتنی ہوتی ہے ہر کے بعد آباد، اب جو ہو جائے. میں کشتی دریا میں ڈال چکا، لیکن اب یہ چلے گی، تیرے گی تو ہم تیریں گے، ڈوبے گی تو ڈوبے گی. یہ کردار. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، وہ پہلے دیکھ لیتے کچھ لوگ چل رہے ہیں آگے. والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے آتے ہیں، لیکن آتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، ان کے اندر کوئی فریب کا ارادہ نہیں. تو یہ جو صدیقین ہیں ان کی سیرت و کردار کا یہ نقشہ. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم